السلام علیکم دوستو، 12 ربیع الاول کی مبارک رات مکہ مکرمہ کی فضاؤں میں نور پھیل گیا اور دنیا نے اس ہستی کی آمد کو محسوس کیا جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے گی۔ وہ ہستی تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے اور چند برس بعد والدہ آمنہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بچپن یتیمی میں گزارا، مگر اللہ نے آپ کی پرورش کے لیے دادا عبد المطلب اور پیر چاچا ابو طالب کو وسیلہ بنایا۔ مشکل حالات کے باوجود آپ کی پیشانی پر نور اور چہرے پر وقار نمایاں تھا۔ نوجوانی میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سچائی اور دیانت کی وجہ سے مشہور ہو گئے۔ مکہ کے لوگ آپ کو الصادق اور الامین کہنے لگے۔ لوگ اپنی قیمتی چیزیں اور امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے۔ یہی کردار آپ کی نبوت کا سب سے بڑا ثبوت تھا۔ تجارت کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل جیت لیا۔ وہ قریش کی معزز اور مالدار خاتون تھی۔ آپ کی دیانت سے متاثر ہو کر انہوں نے نکاح کی خواہش ظاہر کی اور یوں ایک پاکیزہ رشتہ قائم ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ غار حرا میں ایک رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر میں مصروف تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور پہلی وحی لے کر آئے، اقرا یعنی پڑھو۔ اس عظیم لمحے نے آپ کی زندگی کا روح بدل دیا۔ آپ گھبرا کر گھر آئے، مگر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو حوصلہ دیا اور کہا اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ شروع میں اسلام کی دعوت خفیہ رکھی گئی، مگر جب علم کلا پیغام دیا گیا کفار نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریت پر لٹایا گیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر اور استقامت پر قائم رہے۔ جب مکہ میں ظلم بڑھ گیا تو اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ غار سور میں آپ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پناہ گزین ہوئے۔ دشمن قریب تک آ گئے، مگر مکڑی کے جالے اور کبوتروں کے گھونسلے نے حفاظت کی۔ مدینہ پہنچنے پر انصار نے خوشی سے استقبال کیا اور اسلام کو نئی طاقت ملی۔ مدینہ میں دشمن نے حملے کیے۔ بدر کی جنگ میں اللہ نے فرشتے نازل کر کے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ احد کی جنگ میں وقتی نقصان ہوا، مگر یہ امت کے لیے سبق تھا کہ اللہ کی مدد صبر اور اطاعت سے آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں صبر و استقامت کا نمونہ بنے رہے۔ 8 ہجری میں اسلام اپنے عروج پر پہنچا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ دشمنوں کو سزا دینے کے بجائے آپ نے فرمایا جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ عام معافی نہیں، دنیا کی سب سے بڑی مثال ہے کہ اصل طاقت معاف کرنے میں ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا، تم سب برابر ہو، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی گورے کو کارے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے۔ یہ پیغام قیامت تک کے لیے انسانیت کا منشور ہے۔ آخر کار 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، مگر اپنی امت کو قرآن، سنت اور ہدایت کی روشنی دے کر گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ چاہے وہ یتیمی کا صبر ہو، صداقت و امانت ہو یا دشمنوں کو معاف کرنا ہو، اگر ہم ان اصولوں کو اپنی زندگی میں لے آئے تو دنیا اور آخرت دونوں سنوار جائے گا۔